بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم آپ کو اپنے اس چینل طریق اسلام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا واقعہ جو موت سے بھاگے اور بعد میں دوبارہ زندہ ہو گئے، یہ نہ صرف ایک تاریخی داستان ہے بلکہ انسانی فطرت کے بارے میں ایک گہرا سبق بھی ہے۔ پوری تاریخ میں لوگ اکثر یہ مانتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی منصوبہ بندی اور کوششوں کے ذریعے اپنے مستقبل پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام جہاں منصوبہ بندی، کوششیں اور احتیاط کی ترغیب دیتا ہے، وہیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر معاملہ کا حتمی نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں۔ تو دوستو، جو واقعہ ہم نے پیچھے بیان کیا ہے، جس میں حضرت اسماعیل کا واقعہ تھا، سورہ بقرہ، اس واقعہ میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا، انہوں نے خوف کو اپنے فیصلے پر غالب آنے دیا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے اور اپنے حالات کا صبر کے ساتھ سامنا کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کہیں اور محفوظ رہنے کا انتخاب کیا۔ ان کے اعمال ایک اہم حقیقت کے بارے میں غلط فہمی کی عکاسی کرتے ہیں۔ کوئی مقام، کوئی قلعہ اور کوئی فاصلہ کسی شخص کو اس سے بچا نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی طے کر دیا تھا۔ یہ اصول قرآن کریم کی تمام تعلیمات میں بار بار ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ انسانیت کو یاد دلاتا ہے کہ ہر ذی روح کی ایک مدت مقررہ ہے۔ جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں ایک لمحہ بھی تاخیر یا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تفہیم مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور فرمان پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس واقعہ کے اس قدر اہم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور ناقابل تردید طریقوں سے ظاہر کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اس جماعت کی جی اٹھنے کا مشاہدہ کیا، انہوں نے اس بات کا ثبوت دیکھا کہ زندگی اور موت مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ ایسے واقعات کا مقصد ایمان کو مضبوط کرنا اور قیامت اور آخرت کے بارے میں شکوک اور شبہات کو دور کرنا ہے۔ قیامت کا تصور اسلامی عقیدہ میں مرکزی مقام رکھتا ہے۔ قیامت پر ایمان اسلامی عقیدہ کی بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر وہ انسان جو اب تک زندہ رہا ہے، ایک دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے جمع کیا جائے گا۔ اس واقعہ میں مذکور لوگوں کا جی اٹھنا اس بات کی یاد دہانی کے کام کرتا ہے کہ قیامت کے دن آخری قیامت مکمل طور پر ممکن ہے اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اکثر لوگوں کو اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسانوں کو اس بات پر غور کرنے کی یاد دہانی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسان کو بظاہر جان مادے سے زندگی کیسے نکلتی ہے؟ زمین کے نیچے دبے ہوئے بیج پودے اور درخت بنتے ہیں، بارش خشک زمین پر پڑتی ہے اور بنجر زمین سرسبز اور زندگی سے بھر جاتی ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کے ثبوت کے طور پر پیش کی جاتی ہیں کہ زمین پر مسلسل زندگی لانے والا انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ اس سے بھی زیادہ سیدھی مثال پیش کرتا ہے کہ محض فطرت کے چکروں کا مشاہدہ کرنے کے بجائے لوگوں نے ایک پوری کمیونٹی کو موت کے بعد بحال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس غیر معمولی واقعہ نے ثابت کیا کہ قیامت کوئی نظریاتی تصور نہیں بلکہ حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ جب چاہے لا سکتا ہے۔ اس بیان سے ایک اور اہم سبق خوف اور ایمان کے درمیان تعلق سے متعلق ہے۔ خوف خود غلط نہیں ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ تاہم جب خوف ایمان سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے تو یہ افراد کو ناقص فیصلوں اور روحانی کمزوری کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کہانی میں لوگوں کو موت کا خوف اس قدر شدید تھا کہ وہ اس سے بچنے کی کوشش میں اپنے گھر بار چھوڑے گئے۔ ان کے اعمال بتاتے ہیں کہ جب خوف اللہ پر بھروسہ چھا جاتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ اسلام مومنوں کو ایمان کے ساتھ احتیاط کا درس دیتا ہے۔ ایک شخص اپنے حفاظت کے لیے معقول اقدامات کر سکتا ہے، لیکن اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ حتمی تحفظ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے
اس اصول کی مسلسل تعلیم دی۔ انہوں نے لوگوں کو اپنے خالق پر بھروسہ کرتے ہوئے دانش مندی سے کام لینے کی ترغیب دی۔ کوشش اور توکل کے درمیان اس توازن کو اسلامی تعلیمات میں توکل یا اللہ پر بھروسہ کہا جاتا ہے۔ حقیقی بھروسہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل کو ترک کر دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ کام کر دے، یہ سمجھتے ہوئے نہیں کہ کامیابی افعال مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ خود حضرت حزقیل علیہ السلام اس ذہنیت کی مثال دیتے ہیں۔ جب اس نے مردہ برادری کی باقیات کو دیکھا تو انہوں نے مایوسی یا بے اعتمادی سے جواب نہیں دیا، اس کے بجائے انہوں نے نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ یہ اس کا پہلا جواب دعا تھی، جو اس کی سمجھ کو ظاہر کرتی ہے کہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اسلامی روایات میں انبیاء کی دعاؤں کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء کی مشکل، بے یقینی اور مشکل کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ان کی دعائیں عاجزی، صبر اور اپنے رب پر مکمل انحصار کی عکاسی کرتی ہیں۔ حضرت حزقیل کا رد عمل بھی اس شفقت کو اجاگر کرتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ وہ اپنے لوگوں کی حالت کا بہت خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب برادریوں نے ہدایت کو رد کر دیا یا غلطیاں کی، انبیاء کرام اکثر ان کے لیے دعا اور ان کی فلاح کی امید کرتے رہے۔ یہ ہمدردی آج کے مومنین کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ اسلام رحم دلی اور دوسروں کے لیے فکر مندی کی ترغیب دیتا ہے۔ دوسروں کو درپیش مشکلات پر خوش ہونے کی بجائے مومنوں کو ہمدردی محسوس کرنا اور رہنمائی اور رحم کی دعا کرنا سکھایا جاتا ہے۔ 70,000 لوگوں کا جی اٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ اگرچہ اس واقعہ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس سے اس کی شفقت بھی ظاہر ہوئی۔ لوگوں کو محض سزا اور فراموش نہیں کیا گیا، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیے، انہیں اس کی عظمت کا مشاہدہ کرنے اور اپنی زندگی جاری رکھنے کی اجازت دی۔ رحمت قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کردہ موضوعات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف رحمان اور رحیم کے طور پر کراتے ہیں، نہایت رحم کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ سوائے ایک کہ قرآن پاک ہر باب اس کی رحمت کی یاد آنے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اس کی قدرت اور اختیارات کے ساتھ اس رحمت کی عکاسی کرتا ہے۔ کمیونٹی کی بحالی نے سیکھنے اور تبدیلی کا موقع بھی فراہم کیا۔ جنہوں نے خود ہی جی اٹھنے کا تجربہ کیا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک نہیں کر سکتے۔ ان کا تجربہ دوسروں کے لیے زندہ گواہ اور آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن گیا۔ اسلام سابقہ اقوام کے تجربات سے سیکھنے پر بہت زور دیتا ہے۔ قرآن پاک بار بار تاریخی واقعات کا تذکرہ محض معلومات کو محفوظ رکھنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ سبق فراہم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ کہانیاں عکاسی کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور مومنوں کو مختلف انتخاب اور اعمال کے نتائج کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں بار بار آنے والے اسباق میں سے ایک یہ ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے۔ انسان اکثر دولت، حیثیت، سکون اور سلامتی سے وابستہ ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ سب چیزیں آخر کار ختم ہو جاتی ہیں۔ موت ایک یقینی بات ہے جس کا سامنا ہر فرد کو ہوگا، خواہ اس کا معاشرہ میں کوئی بھی مقام ہو۔ بادشاہ اور حکمران، تاجر اور مزدور، امیر اور غریب، سب آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ موت سے بھاگنے والے لوگوں کی کہانی اس حقیقت پر زوردار انداز میں زور دیتی ہے، موت سے بچنے کی کوشش کے باوجود وہ اس سے بچ نہ سکے۔ ساتھ ہی یہ کہانی سکھاتی ہے کہ موت کا خاتمہ نہیں ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ موت وجود کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقلی کی علامت ہے۔ موت کے بعد قبر کی زندگی آتی ہے، اس کے بعد قیامت، فیصلہ اور آخرت کی ابدی زندگی۔ اس تفہیم کی وجہ سے مومنوں کو حوصلہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کی عارضی پریشانیوں پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے موت کے بعد آنے والی چیزوں کے لیے تیار کریں۔ نیک اعمال، مخلصانہ عبادت، دیانتداری، احسان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے بعد آنے والی ابدی زندگی کے لیے سرمایہ بن جاتے ہیں۔ لہذا قرآنی بیان موت سے بچنے اور اس کی تیاری کی طرف توجہ ہٹاتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ موت آئے گی یا نہیں، کیونکہ یہ ضرور آئے گی۔ زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ آیا کوئی شخص تیار ہو جائے گا جب وہ آئے گا؟
یہ نقطہ نظر مومنوں کی زندگی تک پہنچنے کے انداز کو بدل دیتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں مسلسل فکر مند رہنے کی بجائے وہ عبادت اور خدمت کے ذریعے ہر دن کی بامعنی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور آخرت کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ اور حیات شدہ کمیونٹی کا مسلسل فکر کی ترغیب ملتی ہے، کیونکہ یہ عالمگیر انسانی خدشات کو دور کرتا ہے۔ موت کا خوف، مستقبل میں بے یقینی، رحمت کی امید اور قیامت پر یقین ایسے موضوعات ہیں جو ہر نسل کو لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہانی آج بھی متعلقہ ہے۔ یہ لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ صرف دنیاوی حال ہی حتمی تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، حقیقی سلامتی اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی حکمت پر بھروسہ اور اس دنیا کی بعد آنے والی زندگی کی تیاری سے حاصل ہوتی ہے۔ بیان یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تمام انسانی حدود سے باہر ہے۔ جو چیز لوگوں کے لیے ناممکن نظر آتی ہے وہ خالق کے لیے آسان ہے۔ بکھری ہوئی ہڈیوں کا جمع ہونا اور زندگی کی بحالی تخلیق پر اس کے مکمل اختیار کی طاقتور مثالیں ہیں۔ جیسا کہ مومنین اس واقعہ پر غور کرتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، اللہ پر اپنے بھروسہ کو بڑھانے اور آخرت کی یقین دہانی کو یاد کر رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ کہانی لوگوں کو خوف سے بالاتر ہو کر اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کرنے کی دعوت دیتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہر ذی روح بالآخر اپنے خالق کی طرف لوٹ جانے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائی، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی قسط تک اللہ حافظ۔